السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ڈائریا، اسہال یا پیچس کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ مگر اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ڈائریا یا اسہال یا پیچس ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں بار بار واش روم جانا پڑے اور پاخانہ پتلا اور پانی دار ہو۔ عام طور پر یہ بیماری 1 سے 2 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے اور اسے شارٹ ٹرم یا ایکیوٹ ڈائریا کہتے ہیں، لیکن اگر یہ بیماری ٹھیک نہ ہو اور کئی دنوں بلکہ ہفتوں تک لگی رہے تو اسے لانگ ٹرم یا کرونک ڈائریا کہتے ہیں، اور اس بیماری سے انسان کے جسم میں پانی ختم ہونے لگ جاتا ہے اور کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈائریا کی علامات کامن ہیں جن میں بار بار پخانہ آنا اور پیٹ میں درد، اس کے علاوہ بخار، اور زیادہ شدید ہو تو خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آج آپ کو میٹرونیڈازول کے بارے میں بتاؤں گا۔ مارکیٹ میں مختلف اقسام کے میٹرونیڈازول موجود ہیں جن میں بہت سارے برانڈز، جن میں فلیجل، ڈایازول، اینٹامیزول، اوپوزول، فیورامیڈ، مینیڈازول سمیت بے شمار شامل ہیں۔ مگر اگر آپ نے سب سے سستا اور میرے خیال میں اچھا سیرپ سستا ہونے کی وجہ سے خریدنا ہو تو آپ کو مینیڈازول سیرپ کا مشورہ دوں گا۔ اس کا ریٹ انتہائی کم یعنی صرف 40 روپے ہیں اور یہ ویرک کمپنی کی پروڈکٹ ہے۔ 60 ml کا سیرپ ہے، 90 ml کی بوتل ہے، جس کی وجہ سے اسے ہلا کر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اب جہاں تک اس کی ڈوسیج کی بات ہے تو اگر بچے کی مریض کی عمر 1 سے 3 سال تک ہو تو بچوں کو آدھا چمچ دن میں 3 مرتبہ استعمال کیا جاتا ہے۔ 3 سے 7 سال تک کے بچوں کے لیے آدھا چمچ دن میں 4 بار یعنی ہر 8 گھنٹے بعد۔ اگر اس کی عمر 7 سے 10 سال تک ہو تو 1 چمچ دن میں 3 بار استعمال کیا جاتا ہے۔ 10 سال سے بڑے عمر کے افراد کے لیے 2 چمچ دن میں 3 بار یا زیادہ حالت بری ہو تو 4 بار بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ سیرپ تقریباً ہر فارمیسی اور میڈیکل سٹور پر دستیاب ہے۔ اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک اچھا چینل وہ ہوتا ہے جہاں آپ کو کسی میڈیسن کے فوائد کے بارے میں بتایا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات اور استعمال کے طریقے کے بارے میں بھی بتایا جائے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل یعنی میڈیسن انفو پی کے، اس میں آپ کو ہر بات بتائی جاتی ہے۔ تو اب آپ میٹرونیڈازول کے استعمال کا طریقہ اور فوائد جان چکے ہیں، آئیے اس کے نقصانات کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں سب سے کامن منہ کا ذائقہ خراب ہونا اور خود کو بیمار محسوس کرنا، الٹی آنا اور خوراک کا ہضم نہ ہونا شامل ہیں۔ یہ علامات اگر ظاہر ہوں تو دوا کا استعمال فوری طور پر روک دیں اور اپنے رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر ڈاکٹر حضرات سے رابطہ کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس چینل میں میڈیسن کے بارے میں صرف معلومات دی جاتی ہیں، یہ کبھی ریکمینڈ نہیں کیا جاتا کہ آپ فلاں مرض کے لیے فلاں ادویات کو استعمال کریں۔ یہ صرف معلومات بڑھانے کا چینل ہے۔ میڈیسن ہمیشہ اپنے متعلقہ ڈاکٹر کے کہنے پر ہی استعمال کریں۔ اسہال یعنی ڈائریا کی وجوہات کیا ہے؟ زیادہ تر یہ بیماری وائرسز، بیکٹیریا یا پیراسائٹس کی وجہ سے ہوتی ہے اور زیادہ تر خوراک میں بے احتیاطی کی وجہ سے یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں چاول یا کیلا کھانا مفید ہوتا ہے۔ ویسے تو ڈائریا کے لیے مختلف قسم کے علاج ہیں جن میں لوپرامائڈ، میٹرونیڈازول، ڈیلوکسینائڈ اور مختلف ہربل اور انگلش میڈیسن شامل ہیں۔